آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بانہ سواد میں خوش آمدید۔ 10واں شعر ہے، یہ بھی تشبیہ کے اوپر مشتمل ہے، یعنی اس شعر کے اندر بھی جو شاعر ہے وہ اپنے محبوبہ کی کچھ صفات بیان کر رہا ہے۔ تو اس میں جیسا کہ پہلے شعر گزرا تھا شعر نمبر 9 میں، اس میں یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتی، ملاقات کا وعدہ کرتی ہے وغیرہ ذالکہ، لیکن اس کو پورا نہیں کرتی۔ تو اس طرح اس شعر کے اندر بھی یہی والی بات کہی جا رہی ہے۔ آپ شعر دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فَلَا تَمَسَّكُوا بِالْعَهْدِ الَّذِي زَعَمَتْ إِلَّا كَمَا تُمْسِكُ الْمَاءَ الْغَرَابِيلُ۔ یہ عبارت ہے، اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ محبوبہ اپنے وعدے پر صرف اتنی ہی دیر قائم رہتی ہے جتنی دیر چھلنی پانی کو روکتی ہے۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں، ان کا دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تمسک، اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا۔ عہد، یہ کہتے ہیں وعدے کو عربی میں۔ زعامت، گمان کرنا۔ تمسک، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ ماں، یہ کہتے ہیں عربی میں پانی کو، اور غرابیل، یہ کہتے ہیں چھلنی کو۔ تو اس شعر کے اندر جو شاعر ہے وہ اپنی محبوبہ کی ایک بری صفت بیان کر رہا ہے کہ جو محبوبہ ہے وہ وعدوں کے اوپر پورا نہیں اترتی، جو میرے سے ملاقات کا وعدہ کرتی ہے یا کچھ اور وعدے کرتی ہے وہ وعدے پورے نہیں کرتی، صرف اتنی ہی دیر اپنے وعدے پر قائم رہتی ہے۔ جیسے ایک چھلنی ہو، چھلنی کے اوپر پانی ڈالیں تو پانی اس پہ ٹھہرتا نہیں ہے، بس 2-4 سیکنڈ کے لیے یا ایک آدھے سیکنڈ کے لیے ہی ٹھہرتا ہے اور اسے نیچے نکل جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو محبوبہ ہے یہ بھی بہت کم وقت کے لیے اپنے وعدوں کے اوپر قائم رہتی ہے اور یہ وعدے توڑ دیتی ہے۔ 11واں شعر دیکھیں۔ فَلَا يَغُرَّنَّكَ مَا مَنَّتْ وَمَا وَعَدَتْ إِنَّ الْأَمَانِيَّ وَالْأَحْلَامَ تَضْلِيلُ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ محبوبہ کا تمہیں امیدیں دلانا اور تم سے وعدہ کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ آرزو اور خواب یہ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا لفظ دیکھیں، یغرنک، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں ڈالنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، منت۔ منت، یہ اس کا مطلب ہے تمنا دلانا، امید دلانا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے وعدت۔ وعدت کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، امانی۔ امانی، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے آرزو، امیدیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے احلام، اس کا مطلب ہوتا ہے خواب۔ اور تضلیل، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا۔ یہ ایک لفظ کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کی تشریح دیکھیں تو شاعر جو ہے وہ اپنے محبوبہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ محبوبہ اگر تمہارے ساتھ وعدے کرتی ہے وصال کے کہ میں تم سے ملاقات کروں گی اور ہم وصال کریں گے، تو یہ والے جو وعدے ہیں یہ جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، یہ جھوٹی تمنائیں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں، جھوٹے خواب ہیں۔ تو تمہیں ان خوابوں کی وجہ سے دھوکے کے اندر نہیں پڑ جانا چاہیے۔ جو محبوبہ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے عاشق کو اسی طرح کے جھوٹے وعدے، جھوٹی امیدیں اور جھوٹی آس دلاتی رہتی ہے۔ شعر نمبر 12 دیکھیں۔ کانت مواعید عرقوب لها مثلا وما مواعیدها الا الاباطیل۔ عبارت میں نے پڑھ دیا، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ عرقوب کے وعدے اس محبوبہ کے لیے مثال اور نمونہ بن گئے ہیں اور اس کے تمام وعدے جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب اس میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کانت، اس کا مطلب ہونا، اور مواعید، یہ کہتے ہیں وعدوں کو۔ عرقوب، یہ عرب کا ایک شخص تھا جو وعدہ خلافی کے اندر بڑا مشہور تھا۔ مثلاً یہ کہتے ہیں مثال کو، اور مواعید یہ وہی ہے، اس کا مطلب وعدے، اور اباطیل یہ باطل کی جمع ہے، مطلب دھوکہ فریب کچھ نہیں۔ شعر کا مطلب بڑا واضح ہے۔ شاعر جو ہے اپنی محبوبہ کو وعدہ خلافی کے اندر عرقوب جیسے وعدہ خلاف شخص کو نمونہ بنایا ہے کہ جس طریقے سے عرقوب یہ اپنی وعدہ خلافی میں عرب کے اندر بڑا مشہور شخص تھا۔ اس کے بارے میں خطیب تبریزی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ یہ بنی عبد شمس قبیلے کا ایک فرد تھا اور یہ بہت بڑا جھوٹا تھا اپنے وعدہ پورا کرنے کے اندر۔ اس کے ایک وعدہ خلافی کا ایک قصہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک شخص سے کہا کہ میں تمہیں فلاں تاریخ کو کھجور کا درخت دوں گا۔ تو جب وہ شخص آیا ہے اس تاریخ کو کھجور کا درخت لینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ ابھی آپ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی اس کے اوپر پھل نہیں لگا، جب اس کے اوپر کھجور کا پھل لگے گا تو آپ پھر آنا، میں آپ کو اس وقت دے دوں گا۔ تو کچھ عرصے بعد جب اس کے اوپر کچی کچی کھجوریں لگ چکی تھیں تو وہ آیا درخت لینے کے لیے، تو عرقوب نے کہا کہ ابھی کھجوریں جو ہیں وہ بہت کچی ہیں،
ان کو تھوڑا سا پک لینے دو، جب تھوڑی سی پک جائیں گی تو میں پھر آپ کو یہ درخت دے دوں گا۔ تو کچھ عرصے بعد جو کھجوریں تھیں وہ تھوڑی تھوڑی پک گئیں، تو وہ اس وقت لینے کے لیے آیا تو رکوب نے کہا کہ ابھی ذرا ٹھہر جاؤ، کھجوریں جب مکمل پک جائیں گی، تیار ہو جائیں گی تو پھر آنا، میں آپ کو پھر دے دوں گا۔ بہرحال کچھ عرصے بعد کھجوریں مکمل پک بھی گئیں۔ اب جب وہ لینے کے لیے آ رہا تھا تو اس سے گزشتہ رات، پہلے دن ہی، ایک دن پہلے ہی رکوب نے وہ درخت ہی کاٹ دیا۔ تو اس کو کھجور کا جو درخت دینے کا وعدہ کیا تھا، اتنا لمبا اس کو لٹکا کر، اس کو پھر بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو عرب کے اندر جو شخص وعدہ خلاف زیادہ ہوتا تھا تو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تو عرقوب سے بھی زیادہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو شاعر بھی اپنی محبوبہ کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ جو میری محبوبہ ہے اس کا جو آئیڈیل ہے وعدہ خلافی میں، وہ عرقوب ہے۔ جیسے وہ دھوکہ فریب کرتا تھا، اپنے وعدے پورے نہیں کرتا تھا، اسی طرح میری محبوبہ یہ بھی جو بھی وعدہ کرتی ہے، یہ بھی اپنے وعدہ توڑ دیتی ہے، پورا نہیں کرتی ہے۔ یہ جو 13واں شعر ہے، اس شعر میں بھی محبوبہ ہی کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو شاعر ہے وہ محبوبہ سے ایک امید کر رہا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ارجو و آمل ان تدنو و مودتها وما اخال لدینا منک تنویل۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کی محبت ایک نہ ایک دن قریب آئے گی۔ پھر شاعر محبوبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے سعاد، تیری جانب سے کوئی بھلائی میرے خیال میں نہیں آتی۔ ایک ایک لفظ دیکھ لیں۔ ارجو، اس کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا، اور آمل اس کا مطلب یہ بھی امید کرنا ہوتا ہے، اور تدنو اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، اور مودت یہ کہتے ہیں محبت کو، اور اخال اس کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا، لدینا ہماری جانب، من کا تمہاری طرف سے، تنویل یہ کہتے ہیں بھلائی کو۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہو گیا، اب آپ اس کی تشریح دیکھ لیں۔ جو گزشتہ اشعار ہم نے پڑھے ہیں اس میں محبوبہ کی وعدہ خلافی وغیرہ کچھ بری صفات کا تذکرہ تھا، اس کے باوجود اب شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگرچہ وہ وعدہ خلاف ہے، وہ وصال کے وعدے کر کے پورا نہیں کرتی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ امید کرتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن اس کو مجھ پر ترس ضرور آئے گا، اور اس کی نگاہی التفات ضرور میری طرف ہوگی، اور اس کی محبت وہ میری طرف متوجہ ہوگی۔ یہ ہو گیا پہلے شعر کا ترجمہ۔ پھر یہ جو شعر کا دوسرا مصرع ہے، اس دوسرے مصرع کے اندر جو شاعر ہے وہ اپنی محبوبہ سعاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے سعاد، تیرے وہ اوصاف جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس پر نظر کرتے ہوئے مجھے امید نہیں ہے کہ تیری جانب سے کوئی بھلائی، کوئی اچھائی وہ میری طرف پہنچے، لیکن اس کے باوجود میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ کاش تیری محبت میری طرف آ جائے۔